بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے تحفظ نسواں اور آج ہم اس چیپٹر کے سیکنڈ لیکچر پہ ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور صنف، نکاح اسلامی نقطہ نظر سے۔ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ نکاح جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے اصل میں کیا ہے، کتنی ذمہ داری مرد پر ہے، کتنی عورت پر ہے اور ہم پریکٹیکلی کیا کام کر رہے ہیں۔ ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلہ میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں۔ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بظاہر اس زمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد و عورت کے خاندان کے سب افراد اور اس کے رشتہ دار سے مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر ہر مرد و عورت اس معاملے میں خود مختار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہے کہ کیسے کام ہو رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اصل میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا معاملہ ہے کہ اگر گھر والے مطمئن ہوں، اگر مطمئن نہیں بھی ہیں، اگر وہ دونوں باشعور ہیں اور معاملہ فہم ہیں تو وہ اگر ان کی رضامندی ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں اور والدین پابند ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی رضامندی سے ہی ان کی شادی کریں۔ اور پھر ہے خلا اور طلاق۔ اسلام میں خلا اور طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہیں اور وسلم نے کہا ہے کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ ترین عمل ہے وہ طلاق ہے۔ تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ تشدد جو ہے یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا، یہ ذہنی دباؤ مسلط کرنا۔ تشدد سے مراد کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہوتا، اس کو ذہنی دباؤ دینا بھی تشدد میں شامل ہے۔ اس میں گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعقب یا پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں جو ہم موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے تھرو جرائم یا دھمکیاں دے کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں سائبر کرائمز میں۔ اب آگے ہے خواتین کی موجودہ صورتحال۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم 21 دور میں شامل ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، تو کیا ہم اصل میں ترقی یافتہ ہوئے؟ ترقی یافتہ ہم تب ہوں گے، ہم تب کہلائیں گے جب ہم اپنے اسلام کی اصولوں کو مکمل اپنا لیں گے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ہم اسلام کے پورے اصولوں کو اپنا لیں گے ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ ہم ترقی یافتہ ابھی تک اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم اسلام کے پورے اصولوں کو اپنا ہی نہیں پائے ابھی تک۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے اپنائی نہیں ہیں۔ آج 21 صدی میں خواتین کو بہت سے حقوق مل تو گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اب اگر ہم نارملی گھروں میں دیکھا جائے تو جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس ٹائم بیٹوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے جائیداد لینی ہے، آپ نے حصہ لینا ہے، لیکن بیٹیوں کو بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے حصہ لینا ہے۔ کچھ لوگ تو بلا کر پوچھ لیتے ہیں اور کچھ یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور وہ تقسیم کر دیتے ہیں اپنی جائیداد کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم 21 صدی میں ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہمارے ذہن ترقی یافتہ ہیں۔ کیا یہ ترقی یافتہ ہونا ہے کہ بیٹوں سے تو نہ پوچھا جائے لیکن بیٹیوں سے پوچھا جائے؟ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس کو جس طرح اسلام نے کہا ہے کہ اس بیٹی کو جو حصہ ملتا ہے اس کا ڈبل ان کے بیٹے کو ملے گا، اسی طرح تقسیم کر دیا جائے تو کسی قسم کا برا سلوک دنیا میں ہو ہی نہ پائے کسی کے ساتھ۔ جائیداد کی وراثت میں خواتین سے امتیازی سلوک، کام کی جگہوں پر ان سے بدسلوکی، گھر میں خاوند کا ناروا رویہ، مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت، جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کا تشدد امیز رویہ، لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں والدین کی تنگ نظری،
موسٹلی والدین اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے اور یہ کہتی ہیں کہ انہیں اگلے گھر میں چلے جانا ہے، ان کے پڑھنے لکھنے کا تو فائدہ ان کو ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بچے کو گھر سے باہر نکالیں گے تو وہ بگڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ آج بھی کس صدی میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، حقوقی پامالی وغیرہ خواتین کے لیے عام عمل ہے، اور یہ سارے جب عمل ہو رہے ہوتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اتنا پریکٹیکل ہو چکا ہے، اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ دے دیتے ہیں وراثت میں، یا ان کو پڑھا لکھا لیتے ہیں، ان کے حقوق ان کو فراہم کر دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ بہت ماڈ ہو گئے ہیں۔ وہ ماڈ نہیں ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اسلام کے اصولوں کو اپنا لیا ہے۔ قانون کسی حد تک ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ضرور رہا ہے، لیکن اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی عدالتوں تک رسائی آسان نہ تھی، کیونکہ عورتوں کا عدالتوں تک جانا، اپنی آواز کو اٹھانا، دوسرا ہماری جو عورتیں ہیں ہماری معاشرے کی، وہ روزگار بھی تو ان کے پاس میسر نہیں ہوتا۔ اگر وہ عدالتوں میں چلی بھی جاتی ہیں تو عدالتوں کے اخراجات برداشت نہیں کر پائیں گی، ان کے گھر بھی چھوٹ جائیں گے۔ اس وجہ سے اگر عورت جاتی بھی ہے عدالت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ اس پہ لگا سکے، اور سیکنڈلی اس کا گھر بھی چھوٹ جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کا تو ہم ویسے بھی عدالت میں جانا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، ہمیں اچھا لگتا ہی نہیں کہ عورتیں عدالت میں گئی ہیں، یا ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی عورتیں تو انہوں نے تو عدالتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو رویات ہیں یہ ہمارے 21ویں صدی میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے کام کر رہے تھے۔ تھوڑی بہت چینجنگ ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنائیں، اور اسلام نے جیسی عورت کو کہا ہے رہنے کا، جس حد تک کہا ہے کہ آپ روزگار میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ تو تجارت بھی کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور تبلیغ بھی تو دیا کرتے تھے وہاں پر عورتیں، اور تبلیغ دینا اور ٹیچنگ کرنا یا اساتذہ بننا تو یہ تو اسلام نے بھی کہا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اصولوں میں چلتے ہوئے عورتوں کو چاہیے، یا جو لوگ عورتوں پر مسلط ہیں یا ان کے پاس پاور ہے ان کو بھجوانے کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ جہاں پر اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے وہاں پر انہیں کام کرنے دیا جائے، انہیں وہ حقوق دیے جائیں جو اسلام نے ہمیں کہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔